بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ بعثت نبوی کے وقت جب حضور کی عمر 41 سال تھی، حضرت فاطمہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ مزید ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جزاک اللہ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ بعثت نبوی کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی، حضرت فاطمہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ سیدہ فاطمہ کے القاب میں چند مشہور القاب زہرا، بطول، زکیہ، رافیہ، طاہرہ، سیدۃ النساء، اہل الجنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کی پرورش اور تربیت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اور انہی کی نگرانی میں سن شعور کو پہنچی۔ مسلم شریف میں ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت چلتی تھی تو آپ کی چال ڈھال اپنے والد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل مشابہ تھی۔ حضور کے ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے قیام و قعود، نشست و برخاست، عادات و اطوار میں حضرت فاطمہ سے زیادہ آپ کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں حضور کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے چند شریروں نے شرارت کرتے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر خیر الانام کے اوپر رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں تھے۔ قریش اس حرکت پر مسرور ہوئے۔ سیدہ فاطمہ کا بچپن تھا، کسی نے جا کر بتلایا تو دوڑتی ہوئی تشریف لائیں اور اس بوجھ کو اتارا اور کفار سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور کی بعثت کے بعد ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل نے سیدہ فاطمہ کو کسی بات پر تھپڑ مارا۔ کمسن سیدہ روتی ہوئی سید الاولین و آخرین کے پاس حاضر ہوئیں۔ آپ نے ان سے فرمایا، بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو۔ وہ ابو سفیان کے پاس گئیں اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ ابو سفیان نے سیدہ کی انگلی پکڑی اور سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور سیدہ سے کہا کہ جس طرح اس نے تھپڑ مارا تھا تم بھی اسے تھپڑ مارو، اگر یہ کچھ بولے گا تو میں نمٹ لوں گا۔ چنانچہ سیدہ نے ابو جہل کو تھپڑ مارا اور گھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا تو حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ابو سفیان کے اس سلوک کو نہ بھولنا۔ ماہ رجب 2 ہجری میں سیدہ فاطمہ کا نکاح سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا اور نکاح کا مہر 400 مشکال مقرر کیا گیا۔ نکاح کے وقت سیدنا علی کی عمر 21 یا 24 برس اور سیدہ فاطمہ کی عمر 15، 18 یا 19 سال تھی۔ اس نکاح کی تقریب میں جید صحابہ کی بڑی تعداد شریک تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ فاطمہ خواتین امت کی سردار ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، جس نے اللہ تعالیٰ کو تنگ کیا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی اور سیدہ فاطمہ کے درمیان خانگی امور کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ فاطمہ اندرون خانہ سارا کام سر انجام دیں گی اور علی المرتضی بیرون خانہ کے فرائض انجام لائیں گے۔ سرکار تو عالم غزوہ احد میں زخمی ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی مرہم پٹی کا بے مثال کارنامہ سر انجام دینے والی شخصیت سیدہ فاطمہ کی ہے، اور بخاری شریف میں ہے کہ سیدہ فاطمہ
غزوہ احد میں حضور کے زخموں کو دھو رہی تھیں اور سیدنا علی المرتضیٰ پانی ڈال رہے تھے۔ جب دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے تو ایک چٹائی لا کر اس کی راکھ زخموں پر لگائی، جس سے خون بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جب ملنے کی غرض سے تشریف لاتی تو حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدنا فاطمہ احتراماً کھڑی ہو جاتی، آپ کے دستے مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پر بٹھا لیتی۔ سیدہ فاطمہ کی عمر 29 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے بڑی محبت تھی، کیونکہ اب صرف اولاد میں وہی حیات تھی۔ حضور نے وصال سے ایک دن قبل بلایا اور جب تشریف لائیں تو آپ نے ان کے کان میں باتیں کی۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دیدہ ہوئیں، پھر بلا کر کان میں کچھ کہا تو ہنس پڑی۔ جب سیدہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ حضور نے کیا فرمایا تھا تو عرض کرنے لگیں کہ پہلی دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ حضور کی رحلت پر نہایت درد و سوز کے عالم میں فرمایا تھا، مجھ پر مصیبتوں کے اس قدر پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر یہ مصیبتوں کے پہاڑ دنوں پر ٹوٹتے تو دن بھی رات بن جاتے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ اس پر غیر مردوں کی نظر نہ پڑے۔ سیدہ کو غسل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس نے دیا۔ معاونت میں حضرت ابو رافع جو حضور کے غلام تھے کی بیوی سلمہ ام ایمن شامل تھیں۔ اس سارے انتظام کی نگرانی حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سے خالق کائنات نے حضرت علی المرتضیٰ کو 5 اولادیں عطا فرمائیں، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ مسلمان عورتوں کو خطون جنت حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلائیں، آمین۔ جزاک اللہ۔